چرا میں، وزیرستان میں، سوات میں ہزاروں گھروں کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر سے نکل جائیں. کیوں نکل جاؤ؟ ابھی مرضی آپ کی. پاکستان چلانے والوں، ایک رشتہ ہے غلام اور آقا کا. آپ نے پنجرہ بنایا ہے، اس میں لوگوں کو غلام رکھا ہے. یہ مرضی کا رشتہ نہیں ہے. کوئی ملک افواج اور ایجنسیوں کے بغیر نہیں چل سکتا. ایجنسیاں جتنا جلد ہو سکے وہ اپنے پہ بھی احسان کریں گے، ہم پہ بھی احسان کریں گے، پاکستان پہ بھی احسان کریں گے. کیا میں میجر نہیں بن سکتا؟ کیا میں جرنیل نہیں بن سکتا؟ مجھے میرا مطلب ہے سندھی کو، بلوچ کو، سرائکی کو، پنجابی کو، پشتون کو ہمیں آبادی کی بنیاد پہ آپ نے ہر ادارے میں ہمارا حصہ دینا ہوگا. اور یہاں پاکستان کو ابھی تک جو چلایا گیا تھا کچھ وقت پہلے، یہ قومیتوں کا ایک جیل خانہ، قومیتوں کا ایک جیل خانہ ہے، ایک پنجرہ ہے. پنجرہ اگر ہیرے کا بھی وہ پنجرہ ہوتا ہے، پنجرہ اگر سونے کا بھی وہ پنجرہ ہوتا ہے، پنجرہ دنیا جہاں کی بہترین پتھروں کا ہوتا ہے وہ پنجرہ ہوتا ہے. ابھی مرضی آپ کی. پاکستان چلانے والوں، ایک رشتہ ہے غلام اور آقا کا. آپ نے پنجرہ بنایا ہے، اس میں لوگوں کو غلام رکھا ہے. یہ مرضی کا رشتہ نہیں ہے. اگر اس کو آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں، یہ مرضی کا رشتہ نہیں ہے، یہ آقا اور غلام کا رشتہ ہے. جس دن آقا کو نیند آئی، آقا نے کوئی ولایتی نصیب کی، غلام زنجیر چھوڑ کے بھاگ جائے گا. اور اگر اپنے چلانا ہے بھائی بندی کا رشتہ، بھائی بندی کا رشتہ جمہوری رشتہ ہے. سندھ کی دھرتی سندھ کے عوام کی ہوگی. سندھ کی دھرتی پہ سندھی عوام کے ووٹ سے حکمرانی ہوگی. بلوچ دھرتی پہ بلوچ عوام کے ووٹ سے حکمرانی ہوگی. پنجابی عوام کے ووٹ سے پنجابی حکمرانی ہوگی. اس طرح پاکستان چل سکے گا، بہترین چل سکے گا. ہم پاگل نہیں ہیں، ہم پاگل نہیں ہیں کہ ہم یہاں آئے سن میں لوگوں کو گالیاں دینے. ایک سادہ سوال ہمیں رکھنا ہو دنیا میں، ہم سب نے نرم الفاظ سے لیکن واضح الفاظ سے، کہ پاکستان فوج کے لیے یا فوج پاکستان کے لیے. اگر پاکستان فوج کے لیے ہے سائیں پھر تو ہم گئے، خدا حافظ، آپ جانے آپ کا ملک جانے. اور اگر فوج پاکستان کے لیے ہے تو مہربانی کریں. ہم اتنے جاہل بھی نہیں ہیں کہ ہم فوجیوں کی اہمیت نہیں سمجھتے. اتنا بڑا ملک، 25 کروڑ انسانوں کا ملک، اس کی فوج نہیں ہوگی، یہ پاگل پن ہوگا. فوج ہوگی، بہترین فوج ہوگی. جاسوسی ادارے ہوں گے، ISI، MI، FBI، فلانا، سول ایجنسیاں. کوئی ملک افواج اور ایجنسیوں کے بغیر نہیں چل سکتا. ایجنسیاں کانوں اور آنکھوں کے موافق ہوتی ہیں. خدا کرے کہ ہماری سول ایجنسیاں، ہماری ملٹری ایجنسیاں CIA سے بھی کمپیٹنٹ ہوں، موساد سے بھی کمپیٹنٹ ہوں، فلانے سے بھی کمپیٹنٹ ہوں. لیکن ہمارے افواج کو جتنا جلد ہو سکے وہ اپنے پہ بھی احسان کریں گے، ہم پہ بھی احسان کریں گے، پاکستان پہ بھی احسان کریں گے. مہربانی کرے، جس طرح امریکہ کی فوج گزارا کر رہی ہے، جس طرح چین کی فوج گزارا کر رہی ہے، جس طرح روس کی فوج گزارا کر رہی ہے، آپ کو بھی آئین کے دائرے میں رہ کر اپنی مرضی اس میں فریم میں لینا ہوگا. آپ کا حلف ہے، حلف وعدہ ہوتا ہے. ان اللہ کان عہد مسئولا. اللہ پاک کہتے ہیں میں وعدے کی پرسش کروں گا. جب آپ حلف لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا. سپاہی سے لے کر جرنیل تک آپ نے وعدہ کیا ہے، آپ اس وعدے کو نہ توڑیں. ہم آپ کو سلوٹ کریں گے، ہم آپ کو سلوٹ کریں گے، ہم آپ سے بہترین تعلقات رکھیں گے. کوئی پاگل ہوگا کہ اس کے لیے ایک ادارہ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے،
خود مرتا ہے دوسروں کو مارتا ہے اس کی عزت نہ کرے. لیکن جب آپ حق توڑتے ہیں اور کوئی اور راستہ لیتے ہیں پھر ہمارے آپ کے درمیان رشتے خراب ہو جاتے ہیں. کیا ہوا 8 اکتوبر کو؟ کیا ضرورت تھی؟ دنیا میں کبھی ایسے آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ملک کی سپریم کورٹ ایک پارٹی سے اس کا سمبل چھینتی ہے، اس کے لوگوں کو ڈراتی ہے، اس کے لوگوں کو خریدتی ہے، فلانا کرتی ہے فلانا کرتی ہے، اور یہاں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ملک میں دہشت گردی ہے. اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہو سکتی ہے کہ 25 کروڑ انسانوں کے ملک پہ آپ لوگوں نے بندوق کے زور پہ دہشت زدہ کر کے ووٹ چھین لیا. اس سے بڑی دہشت گردی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ روزانہ ہمارا ٹیلی ویژن ڈول پیٹتا ہے، غزہ میں یہ ہوا، ایک ادھر بہت برا ہو رہا ہے، غزہ میں یہ ہوا، اتنے لوگوں کو گھر سے نکال دیا گیا. جب غزہ میں یہ ظلم ہوتا ہے آپ اسے اسرائیلی افواج کا ظلم کہتے ہیں، اور آپ اپنے ملک میں چرا میں وزیرستان میں سوات میں ہزاروں گھروں کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر سے نکل جائیں. کیوں نکل جاؤ؟ میں نے یہاں دہشت گرد ڈھونڈنے ہیں. دہشت گرد تو سن کا آدمی بتائے گا آپ کو. جب آپ سارے سن سے کہہ دیں گے، سارے ضلع سے کہہ دیں گے کہ جاؤ جاؤ فلانی جگہ میں خیمے لگاؤ شکر کے دریا کے کنارے، کیا کر رہے ہو؟ میں یہاں دہشت گرد ڈھونڈوں گا. یہ تماشے نہیں چلیں گے. دہشت گرد ہم خود بتائیں گے آپ کو. دہشت گردی کی ایک تعریف ہے. آئیں بیٹھیں، بلائیں سندھیوں کو. آپ سندھ سے یہ کہیں کہ سندھ آپ کا ہے، آپ کے بچوں کا ہے، پھر بات کریں ان سے. آپ وزیرستان کے لوگوں کو بلائیں کہ وزیرستان آپ کا ہے، آئیں ان سے بات کریں. آپ نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، باجوڑ فلانا فلانا ان کو بلائیں، بات کریں. یہ روزانہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. روزانہ بندوق کی گولی سے کم از کم 60 70 80 آدمی مرتے ہیں. 80 آدمی. اگر 70 بھی ہو تو یہ مہینے کے 210 سال کے پتہ نہیں کتنے ہو جاتے ہیں. کیا یہ ملک ہے جس میں خود لوگ ایک دوسرے کو مارتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. انسان کا قتل قرآن کریم میں اللہ پاک بڑے اس سے کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو بہت بہترین فی احسن تقویم، بڑے اس میں میرا خلیفہ ہے، میں نے اسے بادشاہی کے لیے دنیا کو کنٹرول کے لیے تخلیق کیا ہے. قرآن کریم شرک کے بعد سب سے بڑی گناہ انسان کے قتل کو کہتا ہے. خدا کے ساتھ شرک کے علاوہ جو سب سے بڑا گناہ کہتا ہے اللہ پاک کہ میں اس کی معافی نہیں کرتا، وہ انسان کا، مسلمان کا نہیں کہا ہے، انسان کا قتل. قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ اگر کسی نے، سورہ المائدہ میں ہے کہ اگر کسی نے کسی انسان کو سوائے اس گناہ کے کہ اس نے کسی کے پیارے کو مارا ہے اور پھر جرگہ نہیں کرتا، بات نہیں کرتا، بیٹھتا نہیں ہے، احتیاط نہیں کرتا، یا وہ علاقے میں فساد پھیلاتا ہے، کہ اگر کسی نے ایک انسان کو مارا یہ بالکل اس کے مترادف ہے جیسے وہ تمام انسانوں کو مار دیتا ہے. انسان کے قتل کے لیے قرآن کریم کا پیمانہ یہ ہے. آپ نے بسم اللہ کر کے بندوقیں اٹھائی ہیں، اور بھی یار لوگ کون ہے؟ یہ پاکستان اتنا کمزور نہیں ہے. پاکستان کے ادارے، پاکستان کی فوج، پاکستان کی پولیس اتنی کمزور نہیں ہے کہ کچے میں پکے میں بلوچستان میں فلانا میں لوگ چوریاں کرتے ہیں ہائی وے. آج بھی میں ایمانداری سے کہتا ہوں، آج بھی اگر پاکستان کی فوج، پاکستان کی پولیس یہ فیصلہ کرے کہ شہراؤں پہ امن ہوگا، کسی کا باپ نہیں نکلے گا، کسی کا باپ بھی نہیں نکلے گا. بات کریں، اس ملک کی بنیادوں سے نہ کھیلیں. کوئی آپ سے روٹی نہیں مانگتا، کوئی آپ سے خیرات نہیں مانگتا.
اگر سڑکیں بنانا، کالجز بنانا، فلانا کرنا، اگر یہ صرف انسانوں کی ضروریات ہوتی تو انگریز تو ہمیں سب کچھ دے رہا تھا. بہترین سڑکیں بنائی، چمن سے لے کر کرتا تک ریلوے لائن، بہترین سڑکیں، بہترین تعلیمی ادارے، بہترین فلانا، ایک اچھا انصاف کا نظام، ایک اچھا تعلیمی نظام، پولیس کا نظام. پھر گاندھی جی، محترم محمد علی جناح صاحب، جیم سید صاحب، فلانا فلانا، پھر انہوں نے کیوں کہا کہ یہاں سے جاؤ؟ کیا ہمیں ان سے نفرت تھی کہ وہ عیسائی ہیں؟ نہیں. یا ان کی آنکھیں نیلی ہیں؟ نہیں. اصل میں انسان پیدا اس لیے ہوا ہے کہ وہ حق کی حکمرانی میں حصہ چاہتا ہے. ہم سندھی، ہم بلوچ، ہم پشتون، ہم پشتاوی عوام، ہم سرائکی حق کی حکمرانی میں اپنا حصہ چاہتے ہیں. یہ سیاست تو وہ ہے. پاکستان کی فوج ہے، میں سندھی ہوں، میرا حصہ بتاؤ. پاکستان کی فوج ہے، میں سندھی ہوں، چھ فٹ کا سندھی، 5 فٹ کی مونچھیں. کیا میں سپاہی نہیں بن سکتا؟ کیا میں میجر نہیں بن سکتا؟ کیا میں جرنیل نہیں بن سکتا؟ مجھے میرا مطلب ہے سندھی کو، بلوچ کو، سرائکی کو، پنجابی کو، پشتون کو، ہمیں آبادی کی بنیاد پہ آپ نے ہر ادارے میں ہمارا حصہ دینا ہوگا. ہم نقصان میں بھی اپنا حصہ دیں گے. خدا نہ خواستہ اگر پاکستان کو کچھ ہوا، سائیں سندھی فرنٹ پہ ہوگا، بلوچ فرنٹ پہ ہوگا، پشتون فرنٹ پہ ہوگا. اس 21ویں صدی میں ہمیں وہ بچے کو جو دیتے ہیں ہم شرنگاؤ کہتے ہیں، گڑن جو کرتا ہے، ہمیں گڑنجاؤ مت دو، اس سے ہم خوش نہیں ہوں گے. ہمیں ہے کہ حکمرانی میں حصہ دو. ہماری زبانوں کا احترام کرو، تمام انسانوں کی زبانوں کا احترام کرو.